لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلی اور عارفہ واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہے. حضرات 12 ربیع یعنی ربیع الاول دا مہینے دا آغاز ہو چکے ہے اور 28 تاریخ 12 ربیع الاول ہے. یعنی کم علم لوگ اس دن اللہ دے پاک پیغمبر دی خوشی مناندے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے اور ہر سوموار یعنی کہ اپنی 9 تاریخ یا ربیع الاول 12 ربیع الاول ہر سوموار آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے. اور آپ کے کو صحابہ اکرام نے سوال بھی کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی سوموار دا روزہ خصوصاً کیوں رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میری پیدائش کا دن ہے. تاریخ کے اندر اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے. کئی 8 ربیع الاول، کئی 10 محرم، کئی 12 ربیع الاول. امام پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین 10 محرم آپ کی پیدائش لکھتے ہیں. اور ملفوظات احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ 8 ربیع الاول لکھتے ہیں. یعنی تاریخ کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے اور وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں. آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہوئی ہے. لیکن اکثر مفسرین مورخین دا اکثر 9 تاریخ کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے. حضرت علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب یعنی 4 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے رحمۃ للعالمین، اس کے اندر انہوں نے علماء کے حوالے 9 ربیع الاول کی تاریخ سے اتفاق کیتا ہے. بات اصل کیا ہے کہ آپ کا مشن جو اس دنیا کے اندر لے کے آئے، آپ کے آن تو پہلے اس زمین تے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جہالت ہی جہالت ہے. عورتاں دے نال نا انصافی کیتی جاندی ہے، بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا ہے، عورتاں نو جائیداد تو محروم کیتا جاندا ہے. ہر طرح کی جہالت آپ دیان تو پہلے پائی جاندی ہے. حتیٰ کہ
خانہ کعبہ دا طواف عورتاں ننگیاں ہو کے کرتی ہیں، یعنی جہالت آخری حد تک پہنچ چکی سی. تو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو اس دنیا تے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور آپ علیہ السلام تے آن تو پہلے، یعنی آپ علیہ آئے نہیں دنیا تے، آپ علیہ السلام دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، آپ دیان تو پہلے ہی چرچے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے بھی، یعنی عالم ارواح دے اندر بھی آپ دے چرچے ہو رہے ہیں. یعنی آپ دے دنیا تے نہیں آئے لیکن آپ دے چرچے 1,24,000 پیغمبراں نے کیتے. اپنی امتاں دے اندر ایک نبی آئے گا، ہر نبی نے آپ علیہ السلام دے آنے دی خوشخبری سنائی. اس تو بڑھ کے آپ علیہ السلام دا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نے اپنی امت کو آپ علیہ السلام دی خوشخبری سنائی کہ عرب دے علاقے اندر ایک نبی آئے گا. آئیے عالم ارواح دے اندر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام دی عظمت، رفعت، شان دے اندر یعنی ایک اجتماع قائم کیتا، ایک مجلس قائم کیتی ہے. مجلس کیا ہے؟ خطاب کرنے والا رب العالمین ہے اور مقتدی 1,24,000 پیغمبر نے. اللہ رب العالمین وعدہ کی لیندے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبیوں دی جماعت، اے میرے نبیوں دی جماعت، اج میں تانوں جمع کیتا ایک وعدہ لین واسطے، ایک وعدہ لینا چاہنا. کیا تسی اقرار کردے ہو؟ کیا اس وعدے دی پاسداری کردے ہو؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری. کیا تسی اقرار کردے ہو کہ وہ نبی آ جائے گا؟ اگر تہاڈی شریعت چلدی ہوئے، کتاباں دی شریعت چلدی ہوئے، تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے، تہاڈی نبوت دے درمیان او میرا آن والا آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا نبی آ جائے اور لاڑنا نبی آ جائے، تسی کی کرو گے؟ تسی دی تصدیق بھی کرنی ہے تے ایمان بھی لے آنا ہے. لا تؤمنن به ولا تنصرن، تسی اس نبی دی پیروی کر لینی ہے، تسی اس نبی تے ایمان لے آنا ہے، تسی اپنی نبوت نو چھڑ دینا ہے، تسی اپنی کتاباں دی شریعت نو چھڑ دینی ہے. میرا پیغمبر آ جائے، میرے پیغمبر تے ایمان لے آنا جے. ولا تنصرن، اور میرے پاک پیغمبر دی مدد بھی کرنی ہے، او دی میدان جہاد دے اندر، میدان تبلیغ دے اندر او دی مدد بھی کرنی ہے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری. کیا تسی قرار کردے ہو کہ نہیں؟ کیا تسی وعدہ کردے ہو کہ نہیں؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. سارے انبیاء کرام 1,24,000 پیغمبر یکے زبان ہو کے بولتے ہیں قالوا اقررنا. اللہ جی اسی وعدہ کرنے ہاں، اللہ جی اسی قرار کرنے ہاں. وہ پیغمبر آ جائے گا سی تے ایمان
ایمان بھی لے آواں گے دی مدد بھی کران گے قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين اللہ فرماتے ہو نبیو تسی بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہ ہو جانا اگر اللہ رب العالمین تنبیہ بھی کر رہے ہیں خبردار بھی کر رہے ہیں فما تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون اگر تسی میرے پیغمبر تے ایمان نہ لے آتا فمن تولا بعد ذلك اجڑا وعدہ کر رہے ہو اجڑا اقرار کر رہے ہو اگر اس وعدے تو مکر گئے اس وعدے تو پھر گئے قال فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون تسی فاسقاں دی صف دے اندر شمار کیتے جاؤ اللہ رب العالمین انبیاء نو خبردار کر رہے ہیں آج امتی اٹھ کے میرے پاک پیغمبر دے نال میرے پاک آج میرے امتی اٹھ کے میرے پاک پیغمبر نو چھڑ کے امتی دی پیروی کرے ایک امام دے پیچھے لگ جائے کیا وہ فاسقاں دی صف دے اندر نہیں میرے پیغمبر دی بات نو چھڑ کے اللہ رب العالمین انبیاء اکرام نو خبردار کر رہے ہیں اے میرے نبیو تسی میرے پیغمبر دی شریعت دے اندر اپنی شریعت نہیں چلانی میرے پیغمبر دی نبوت دے درمیان تسی اپنی حکمت نہیں چلانی آج امتی اٹھ کے اقرار کرے میں امام ہاں آج امتی اٹھ کے اس امام دی پیروی کرے اللہ دے پاک پیغمبر نو پیچھے رکھ کے امام دی پیروی کرنے لگ جائے کہ وہ فاسق نہیں ہوئے گا آئیے کہ چلیے اللہ رب العالمین عالم ارواح دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی شان نو بیان کر رہے ہیں سورہ صف دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت نو بیان کر رہے ہیں اے میری امت اے لوگوں میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا اسمہ احمد او دا نام احمد ہوئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام خواہشاں کر دے دنیا تو چلے گئے کہ اللہ میری درمیانی میں زندہ ہوا وہ نبی میرے دور دے دوران ہی آ جائے میں اس نبی دی بیعت کر لواں میں اس نبی دی پیروی کر لواں اللہ میری زندگی دے اندر نبی بھیجے حضرت موسیٰ علیہ السلام خواہشاں کر دے دنیا تو چلے گئے 1,24,000 پیغمبر سارے نبی یہی اپنی امت نو خوشخبری سناندے چلے گئے کہ رب دے اندر ایک نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا اے میرے پاک پیغمبر دے آن تو پہلے چرچے ہو رہے ہیں اے میرے پاک پیغمبر دے آن تو پہلے آپ دے تذکرے ہو رہے ہیں آپ علیہ السلام دے آن تو پہلے جہالت ہی جہالت ہے لوگ بچیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہے ہیں عورتاں دے حق مارے جا رہے ہیں عورتاں نو ذلیل کیتا جا رہے ہیں عورتاں نو ننگیاں خانہ کعبہ طواف کرایا جا رہا ہے بچیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہا ہے آئیے واقعہ سنیے بچیاں نو زندہ درگور کس طرح کیتا جاندا ہے ایک اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آیا آپ دے کول ایک صحابی آیا نام کی ہے نام داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شان ہے کتنی عظمت ہے کتنی رفعت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام داہیہ کلبی دی شکل دے اندر وحی لے کے آندے صحابہ کرام بیان کردے نے کسی ایک مجلس دے اندر دو داہیہ ویکھ دے ایک جبرائیل علیہ السلام ایک داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اور مدینے دے خوبصورت صحابی حسین و ترین حسین و جمیل صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اسلام نے آن تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے حضرت جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دایاں تکے بڑھایا داہیہ کلبی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیندے اے آپ علیہ السلام پوچھتے نے اے داہیہ تو آپ ہی کہنے اسلام قبول کرنا ان ہاتھ پیچھے کیوں کر لے اے داہیہ اندر حضرت جی میں امید ہے
میں اس واسطے پیچھے ہاتھ کیتا ہے کہ میں گناہ اتنا بڑا کیتا ہے کہ مینوں پتہ اللہ نے مینوں معاف نہیں کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں داہیا اللہ رب العالمین جڑا بندہ اسلام قبول کر لیندا او سارے پچھلے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اے داہیا اسلام قبول کر لے۔ اے داہیا دے حضرت جی مینوں پتہ ہے کہ میں گناہ اتنا بڑا کیتا ہے، میں پاپ اتنا بڑا کیتا ہے کہ مینوں پتہ ہے مینوں اللہ نے معاف کہیں نہیں کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے داہیا تینوں کس بات تے یقین ہے تو کیڑا اتنا بڑا گناہ کیتا ہے کہ تینوں پتہ ہے اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا۔ اے داہیا دے حضرت جی جہالت دے دور اندر میری بیوی امید دے نال سی، میں شام دے علاقے اندر سفر تے روانہ ہون لگا، میں اپنی بیوی نو حکم دے کے گیا اے میری گھر والی اگر بیٹا پیدا ہو جائے اودی پرورش کری، اودی تربیت کری، اگر بچی پیدا ہو جائے تے زندہ درگور کر دیں۔ اے حضرت جی میں سفر تے روانہ ہو جانا، اے جہالت دا دور، اے جہالت دی گمراہی، حضرت جی میں سفر تے روانہ ہو جانا، میں سفر تو واپس آیا 3-4 سال بعد میں دروازہ کھڑکایا، دروازہ کے ایک بچی کھول دی ہے۔ میں اپنی گھر والی نو پوچھیا کہ بچی کون ہے؟ میری گھر والی آندی ہے یہ تو اپنی بیٹی ہے، یہ اپنی بچی ہے۔ جب میں اتنی بات سنی اللہ دے پاک حضرت جی میں اپنی بچی نو سینے دے نال لگا لیا، میں اپنی بچی نو بوسے دینے شروع کر دیتے، میں اپنی بچی نو سینے نال لگا لیا، چومدا واں بوسے دینا واں۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جدوں محلے اندر نکلیا، بازار دے اندر نکلیا، برادری اندر نکلیا، لوگ مینوں تانے مار دے نے، لوگ مینوں مینے مار دے نے، لعنتاں کر دے نے، لوگ میرے کولوں منہ پھیری جا رہے نے، لوگ میرے کولوں منہ کترائی جا رہے نے کہ کڈا بے غیرت بندہ ہے، کہ کڈا دیوس بندہ ہے کہ دے گھر دے اندر بیٹی موجود ہے، بیٹی نوں زندہ درگور نہیں کر دیندا۔ حضرت جی میں روزانہ تانے سننا، میں گھر دے اندر واپس آیا، کدال پکڑی اور اپنی بچی نو اپنی انگلی دے نال لگا کے لے جانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی حضرت جی لوگ مینوں تانے مار دے نے، لوکاں دے تانیاں کولوں آ کے میں کدال پکڑی بیٹی نوں انگلی دے نال لگا کے بازار لے کے جا رہے ہیں جنگل بیابان دی طرف۔ میں جنگل بیابان دے اندر پہنچیا، بیٹی مینوں پوچھدی ہے، سوال کردی ہے ابو جان مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو، آپاں کتھے جا رہے ہیں؟ ویران جگہ جنگل بیابان کی لین آیا۔ اللہ حضرت جی بچی سوال کردی ہے، میں جواب نہیں دے پا رہا۔ حضرت جی میں جنگل بیابان دے اندر پہنچیا، میں بیٹی نوں زمین تے بٹھایا تے کدال دے نال زمین کھودنی شروع کر دیتی، میں قبر کھودنی شروع کر دیتی۔ بچی تپے بیٹھی، میں تپے تو سخت گرمی دے اندر زمین نوں کھود رہا تے بچی سوال کر دی ابو جان اے زمین کیوں کھود رہے ہو، اے گڑا کیوں کھود رہے ہو؟ تے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے بچی میرے کپڑیاں تو آ کے مٹی بھی جاڑ رہی ہے تے سوال بھی کری جا رہی ہے، لیکن میں سوال نہیں دے پا رہا، میں جواب نہیں دے پا رہا۔ بچی سوال کری جا رہی ہے کہ ابو جی تہاڈا ایتھے کی گم ہے؟ اے حضرت جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ بھی سن رہے ہیں تے آپ دی اکھاں چوں آنسو بھی جاری نے، آپ دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی۔ اے حضرت جی میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا، گڑا کھود لیا، میں بچی نوں پکڑیا تے گڑے اندر پھینک دیتا، میں مٹی پانی شروع کر دیتی تے بچی روندی ہے، چلاندی ہے ابو جان میرا قصور کی ہے، مینوں کس جرم دے اندر اس گڑے اندر پھینک کے جا رہے ہو، میرے اس قبر دے کیوں پھینک کے جا رہے ہو، میرا قصور کی ہے، میرا جرم کی ہے؟ اے حضرت جی
میں مٹی پائی جا رہا ہوں، اے بچی چیخ رہی ہے، بچی چلا رہی ہے، آج بھی وہ چیخاں میرے کان دے اندر گونج رہی نے۔ میں مٹی پا کے گھر واپس آ گیا تے بچی چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، نہ میں رواں نہ پیسے منگا، نہ میں تیرے ول آواں، نہ چھڑ کے جاویں ابا مینوں، میں روندی مر جاواں۔ جس دن روز قیامت ہوسی، اللہ دے دربارے لب لواں گی ابا تینوں تے بدلے لہساں سارے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بیٹی پیدا ہو جاندی انہاں کافراں دے متھیاں تے وڈ پے جاندے نے، انہاں متھیاں تے چوڑیاں چڑھا لیندے نے۔ آج بھی یہی حال ہے، جڑیاں بچیاں زندہ در غور کیتیاں گئیاں نے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے زندہ در غور کیتیاں بچیاں قیامت والے سوال کر لین گیاں کہ سانوں کس جرم دے اندر قتل کیتا گیا سی، سانوں کس ساڈے ماپیاں نے، ساڈے والدین نے سانوں کس جرم نے قتل کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تے آئے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے اس جہالت دے دور اندر اللہ دے پاک پیغمبر نوں بھیجیا۔ دادا بھی بڑا خوش ہے، ماں بھی بڑی خوش ہے تے ماں غمگین بھی ہے۔ کاش اج عبداللہ زندہ ہوندا اپنے بیٹے محمد نوں ویکھ لیندا۔ دادا عبد المطلب نے آپ دا نام محمد رکھیا، ماں آمنہ نے احمد رکھیا۔ احمد دا معنی تعریف کیتا گیا، محمد دا معنی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیتا گیا۔ جو سرداراں نے نام سنیا کہ عبد المطلب سردار دے گھر پوتا پیدا ہوا ہے تو انہیں پوتے دا نام محمد رکھیا ہے، جدا میں نے بہت زیادہ تعریف کیتا گیا، نام تے بہت وڈا رکھیا ہے۔ جا کے دیکھیے تے صحیح کیا بچہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ نہیں۔ آئے خانہ کعبہ دے اندر بیت اللہ دے اندر دعوت دا اہتمام ہو رہے ہیں۔ آپ دے دادا عبد المطلب نے آپ دا عقیقہ کیتا ہے، دعوت دا اہتمام ہے، دعوت کھا لئی تے سرداراں نے مکان دے نے عبد المطلب سردار سن لیا کہ اپنا پوتا تے دکھلاؤ، کیا نام تو بڑھ کے بھی ہے کہ نہیں، نام تے بڑا اونچا رکھے ہے، کیا پوتا بھی بڑا حسین و جمیل ہے کہ نہیں۔ عبد المطلب آپ دے دادا جان اپنی ہتھیلیاں تے آپ نوں اٹھا کے لے آئے۔ جو سرداراں مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوں دیکھیا تے ہکے بکے رہ گئے کہ اتنا حسین و ترین بچہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں مومناں تے بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین بنا کے اے نہیں جتلایا کہ میں زمین بنا کے احسان کیتا ہے، میں آسمان بنا کے احسان کیتا ہے، میں فرش بنا کے احسان کیتا ہے، نعمتاں پیدا کر کے اکتیاں نعمتاں نے اللہ رب العالمین کوئی نعمت پیدا کر کے اے نہیں جتلایا کہ میں لوگوں میں احسان کیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کر کے احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں مومنہ تے بڑا احسان کیتا ہے کہ مومن لوگ اے لوگ جہالت اندر پڑے ہوئے سی، جہالت دے دور اندر سی، گمراہی اندر شرک دی تباہی لکھ رہی سی، اللہ رب العالمین نے شرک کیتا جا رہا سی، لات منات عزا نو پوجیا جا رہا سی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، گمراہیاں مٹ گئیاں، جہالت دور ہو گئی۔
جہالت دور ہو گئی، بیٹیاں واسطے رحمت بن کے آئے، عورتاں واسطے رحمت بن کے آئے، جانوراں واسطے کفار مکہ زندہ جانور کھڑا ہے تے او دا گوشت اتار کے زندہ جانور دا اتار کے کھا لیندے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم نو منع کیتا ہے، ظلم نو منع کیتا ہے، جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے پریشانہ کیا عطا کیتیاں نے، عظمتاں کی رفعتاں کی عطا کیتیاں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شانہ لے کے آئے، کی رفعتاں لے کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام دے اوصاف لے کے آئے، آدم دی انابت لے کے آئے، نوری استقامت لے کے آئے، ہود دی ہدایت لے کے آئے، صالح دی صالحیت لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے، یعقوب دا حسن لے کے آئے، یوسف دا حسن لے کے آئے، داؤد دی آواز لے کے آئے، سلیمان دی بادشاہی لے کے آئے، زکریا دا ذکر لے کے آئے، یحییٰ دا زہد لے کے آئے، موسیٰ دی کلمی لے کے آئے، عیسیٰ دے معجزات بن کے لے کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تے آئے، ساری کائنات دے سردار بن کے آئے، انبیاء دے سردار بن کے آئے، کوئی نبی آیا شام والا آیا، کوئی نبی آیا فلسطین والا آیا، کوئی نبی آیا کنان دی بستی طرف آیا، کوئی نبی آیا مصر دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا لبنان دا نبی بن کے آیا، کوئی عراق دا نبی بن کے آیا، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تے آئے، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرا نبی انہاں لوگاں نو کہہ دے کہ مینوں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجا، اے ہے آپ دی شان، اے ہے آپ دی رفعت، کون آندا ہے کون بات کر دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی رفعت بیان نہیں کر دے، کون آندا ہے اس اللہ دے پاک پیغمبر دی عظمت رفعت شان بلندی بیان نہیں کر دے، اللہ دا قرآن ہے، ہر سپارہ کوئی سپارہ ایسا نہیں کہ جس سپارے اندر آپ دا تذکرہ موجود نہ ہوئے، 30 سپارے اللہ رب العالمین نے زمین تے نازل کی تھے، ہر سپارے اندر آپ دا تذکرہ موجود ہے، ٹائم بہت زیادہ ہے، آیات بہت زیادہ نے، شان آپ دی بہت زیادہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر میرے کول بیٹھے ہوئے نے، آپ فرماتے نے ابو ہریرہ میرے کول جبریل آیا، آ کے اندے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ چاہتا ہے کہ تہاڈی کتنی عظمت بلند کر دیتی جائے، اللہ ارادہ رکھدا ہے کہ تہاڈی کتنی عظمت بلند کر دیتی جائے، تہاڈا کتنا مقام بلند کر دیتا جائے، تے آپ فرماتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جاندا ہے، حضرت جبرائیل السلام جواب کی دیندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ چاہتا ہے میرا پاک پیغمبر جتھے میرا نام اللہ لیا جائے گا نال ہی تیرا نام محمد بھی لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو بڑھ کے کیا شان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عائشہ میرے کو جبریل آیا، مینوں جبریل آ کے آندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی شان بیان کر رہے ہیں، آپ کا مقام بیان کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں مشرق وال وہی لے کے گیا
ویکھیا، میں 1,24,000 پیغمبر اول وہی لے کے گیا، میں مغرب ویکھیا، میں شمال ویکھیا، میں جنوب ویکھیا، فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر دی تہاڈے جیسا انسان اس دنیا تے نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل السلام کتنی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ خود شان بیان کر دے، فرشتے آپ بھی شان بیان کرتے ہیں، پرندے آپ دا تذکرہ کرتے ہیں، جانور آپ دا تذکرہ کرتے ہیں۔ آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ آیا، آگے سوال کر دے کہ اے اماں جان تہاڈا گزر بسر اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ہوندا ہے، تہاڈا گزر بسر اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ہوندا ہے، سانو اے تے دسو کہ آپ دا اخلاق کیسا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جواب سننا، اے آنے والیا سوال کرنے والیا، کان خلقہ القرآن، آپ دا اخلاق، آپ دے اخلاق دی گواہی سارا قرآن دے رہے ہیں، سارا قرآن آپ دے اخلاق دے اندر بھریا ہوئے ہیں۔ اس تو بڑھ کے کیا شان ہے، اس تو بڑھ کے کیا عظمت ہے۔ ایک کہنے والا آندا ہے، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تجھ سا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، جب روتے ہوئے دیکھا محبوب کو غاروں میں۔ اے آپ دی شان، اے آپ دا مقام، اے آپ دی عظمت، آج اسی جنڈیاں لگا کے، آپ جنڈیاں لگا کے دعویٰ کرنے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ اے خوشی نہیں، خوشی ہے کہ آپ دی سنتاں تے عمل کیتا جائے، آپ دے طریقے نو اپنایا جائے، قرآن و سنت تے عمل کیتا جائے، اے ہے اصل کامیابی۔ اے کامیابی نہیں کسی عاشق رسول دے نعرے لگا کے، جنڈیاں لگا کے آکھیے کہ اسی بڑے محب رسول ہیں، اسی بڑے محب رسول ہیں، اسی اللہ دے پاک پیغمبر نال بڑی محبت کرنے ہیں۔ اور کامل ہم لوگ آندے نے، جڑے کامل ہم لوگ نے، وہ آندے نے کہ جی آپ دے چچا ابو لہب نے بھی آپ دی خوشی منائی سی، آپ دے چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ نو آزاد کیتا سی، آپ دی خوشی اندر وہ اس تو بڑھ کے بلند کی کر دینے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی نو جس انگلی دے نال اشارہ کیتا ہے، او اس انگلی دے وچوں جہنم دے اندر ابو لہب نو انگلی پانی سیراب کر دی۔ کالم کاملم لوگاں دا خیال ہے، لیکن ابو لہب کون؟ ابو لہب بخت آدمی ہے جس دے بارے ایک اللہ دے پاک پیغمبر جو صفا پہاڑی تے اعلان تبلیغ کیتا ہے، اے ابو لہب آندا تبن لک یا محمد، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ یا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، کیا تو سانو اس بات واسطے جمع کیتا سی؟ اس موقع تے اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن مجید بنا کے نازل کیتا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب
لہب فی جیدہا حبل من مسد، اے بدبخت ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، تو بھی تباہ ہو جائیں، تیری اولاد بھی، تیری بیوی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرما رہے ہیں کیا برا تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جان، تو بھی برباد ہے، تیری بیوی برباد ہے، تیری اولاد بھی برباد ہے۔ اور ابو لہب نو دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین نے کوڑ جیسی بیماری اندر مبتلا کیتا کہ بچے بھی قریب جا رہے ہیں، بچے بھی قریب جان تو قطرا رہے نے، بچے نے اولاد نے بانس لے کے ابو لہب نو گڑے اندر پھینک دیتا۔ اج یہی لوگ اس ابو لہب دی شان بیان کردے نے کہ ابو لہب نے جی آپ دی خوشی منائی سی، اس واسطے دی چنڈیاں لگانے ہیں، اسی اس واسطے خوشی منانے ہیں، اسی منانے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مشن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دا مشن اپنایا، صدیق بن گئے، عمر نے آپ دا مشن بنایا، فاروق بن گئے، عثمان نے آپ دا مشن اپنایا، گھڑی بن گئے، حضرت علی مرتضیٰ نے آپ دا مشن اپنایا، حیدر قرار بن گئے، سیف اللہ بن گئے، اسد اللہ بن گئے، سید الشہداء بن گئے، لیکن جڑے آپ دے دشمن نے وہ جہنم والے بن گئے۔ آئیے اسی آپ علیہ السلام دے صحابہ جیسا مشن اپنائیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرا باپ انہاں لوگاں نوں کہہ دے اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے، اللہ تواڈے نال پیار کرے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کرو، میری سنتاں تے عمل کرو، میرے طریقے تے عمل کرو، اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا، تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اے آپ دے آنے دی اصل خوشی اے نہیں کہ اسی جنڈیاں لگا کے عاشق رسول دے نعرے لگا کے، انہیں بھی ذرا بات غور دے نال سن لو کہ عاشق کہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی عاشق کہنا اللہ دے پاک پیغمبر نوں کہ میں آپ دا عاشق ہاں۔ اج کوئی اپنے باپ نوں آکھے کہ ابو جان میں تواڈے نال عشق کرنا، باپ گولا نوں تھپڑ مارے گا۔ اتنا بےہودہ لفظ ہے، لیکن یہ کہنا کہ ابو جان میں تواڈے نال محبت کرنا، پیار کرنا، باپ بھی خوش ہو جائے گا۔ لیکن ایسے بےہودہ الفاظ اللہ دے پاک پیغمبر واسطے استعمال کرنے ہیں، اپنی ماں واسطے لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ امی جان میں تواڈے نال عشق کرنا، ماں کو تھپڑ مارے گی۔ جڑا لفظ قرآن مجید ہے 30 سپارے نے اس قرآن دے اندر، اور 1 لاکھ دیا حدیثاں ذخیرہ ہیں، اس ذخیرے اندر بھی عشق دا لفظ موجود نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کول آ کے ایک بندہ آندا ہے کہ عبداللہ ابن عباس جی میں اپنے باپ دے نال بڑا عشق کرنا ہاں۔ تو عبداللہ ابن عباس بڑے ناراض ہوئے، بڑے غصے نال لال پیلے ہو گئے کہ کتنا برا لفظ کہہ رہے ہیں تم کہ میں اپنے باپ دے نال عشق کرنے، ایک ہے میں اپنے باپ دے نال محبت کرنا، پیار کرنا، حب اللہ، اللہ دے نال محبت کرنا، حب الرسول، میں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت کرنا، حب الصحابہ، میں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال، اللہ صحابہ دے نال محبت کرنا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے۔ آئیے اس بات میں ذرا نوٹ کر لیجئے اور آگے چلیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اصل پیروی ہے کہ آپ دے نال محبت کیتی جائے، آپ دے نال پیار کیتا جائے، آپ دے مشن کو اپنایا جائے، آپ دی سنتاں تے عمل کیتا جائے، آپ دے طریقے تے عمل کیتا جائے، آپ دے طریقے تے عمل کیتا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دی زندگی نو اپنائیے، آپ دی زندگی دے مطابق اسی زندگی گزاریے، پھر اسی محب رسول بناں گے، اسی پھر محب رسول بناں گے۔
صحابہ کرام نے آپ دی محبت دے اندر آ کے گلے کٹوا دیتے، اپنی اولاد قربان کر دیتی، اپنے بیوی بچے قربان کر دیتے، اپنی بیویاں قربان کر دیتیاں، اپنا مال و دولت قربان کر دیتا آپ دی محبت دے پیچھے۔ کیا ساڈے اندر اتنی محبت ہے کہ نہیں؟ کیا ساڈے اندر آپ کا اتنا پیار ہے کہ نہیں؟ اسی محبت دا دعویٰ تے کرنے ہیں لیکن آپ دی سنتاں نو کترائی جا رہے ہیں، آپ دی سنتاں تو منہ پھیری جا رہے ہیں۔ حب رسول دا دعویٰ تے کردے ہیں لیکن آپ دے طریقے تے عمل نہیں کردے، آپ دیاں سنتاں تے عمل نہیں کردے، پھر حب رسول دا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ دے نال محبت دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ساری دی ساری امت، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، اے میرے صحابہ ساری دی ساری امت جنت دے اندر چلے جائے گی لیکن وہ بندہ جنہیں خود جان تو انکار کر دیتا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی جنت دے جان تو کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جن نے میری پیروی کیتی، جن نے میری اتباع کیتی، جن نے میری اطاعت کیتی وہ جنت دے اندر چلا جائے گا، اور جن نے میری سنت تو منہ پھیریا انہیں جان تو خود ہی انکار کر دیتے۔ جیسے آپ دے نال محبت دے دعوے تے بڑے کرنے ہیں لیکن کیا ساڈے دل دے اندر کیا اسی سنتا اپنا رہے ہیں آپ دیاں؟ کیا اسی آپ دے طریقے تے عمل کرتے ہیں؟ کیا ساڈا رہن سہن اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہے کہ نہیں؟ کیا ساڈے شادی بیاہ دے طریقے دے مطابق ہے کہ نہیں؟ اسی اپنے شادی بیاہ تے بھی، اسی اپنے گھر دے اندر بھی، اسی اپنے ماحول دے اندر بھی، اسی اپنے معاشرے اندر اللہ کے رسول دی مخالفت کھول کے کر دے ہیں۔ آج اگر کوئی فرانس دا کافر اٹھ کے آپ دے خاکے بنائے اسی انہوں بڑا لان تان کرانگے، یہ نہیں دیکھ دے کہ ساڑھے گھر دے آپ دی مخالفت ہو رہی ہے۔ اسی یہ نہیں غور کر دے کہ ساڑھے محلے اندر، ساڑھے معاشرے اندر آپ دے خلاف، آپ دیاں باتاں دے خلاف، آپ دے حکم دی خلاف ورزی کیتی جا رہی ہے۔ اسی فرانس دے کافروں تے بڑے لان تان کرانگے، وہ تے ہے ہی کافر ہے، لیکن اسی مسلمان ہو کے، اسی مسلمان دا دعویٰ کر کے، اسی مومن ہو کے آپ دی سنت دے خلاف جا رہے ہیں، پھر اسی کہتے مسلمان؟ اسی دعویٰ تے بڑا کرنے ہیں لیکن آپ دی سنت تے عمل نہیں کر دے، اسی محبت تے دعوے بڑے کر لیکن آپ دے طریقے تے نہیں چل دے۔ اصل محبت وہی ہے، صحابہ اکرام دا قول ہے، ایک صحابی دا قول ہے کہ محبت وہی ہے کہ وہ دے طریقے نو منیا جائے۔ مثلا آج کوئی اگر آکھے باپ نو آکھے کہ ابو جان میں تواڈے نال محبت کرنا، محبت دے دعویٰ کر دیتا لیکن باپ دی گل نہیں مانتا، کادی محبت دی کادا دعویٰ محبت دا؟ باپ دی گل مننی نہیں تے باپ نال محبت دا دعویٰ کرنا کادی محبت ہے؟ اسی آپ دے نال محبت دا دعویٰ کرے لیکن آپ دے طریقہ آپ دی گل تے مانتے اسی کوئی نہیں۔ شادی بیاہ دے اندر، ساڑھے ماحول دے اندر، ساڑھے معاشرے اندر آپ دے نافرمانی کیتی جا رہی ہے، آپ دے طریقے نو چھوڑ کے کفار دے طریقے نو، ہندوؤں دے طریقے نو اپنایا جا رہے ہیں۔ کیا ساڑھے گھر دا ماحول، کیا ساڑھے بچیاں، کیا ساڑھے بچے آپ دے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر دے؟ اصل محبت یہ ہے، اصل عظمت یہ ہے، اصل شان آپ دی یہ ہے کہ آپ دے نال محبت کیتی جائے تے آپ دے طریقے نو اپنایا جائے، آپ دے سنتاں تے عمل کیتا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پچھلے جمعے بیان کیتا ہے نماز دا موضوع۔ ہن صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچیاں نو اٹھا اٹھا کے سختی دے نال مسجد لے جایا کردے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والے نو، اہل و عیال نو اٹھایا کردے۔ اج کیا اسی اپنے بچیاں نو نماز واسطے اٹھانے؟ کیا اسی اپنی اولاد نو، اسی اپنے بچیاں نو اپنے گھر اسی آپ کو تے آ کے 4 بجے 5 بجے مسجد آ کے بیٹھنے لیکن ساڈے اولاد، ساڈا اہل و عیال ستا پیا بستر تے؟ کادی ہے محبت، کادا ہے پیار؟ اللہ اس رسول دے نال محبت یہی ہے کہ اللہ اس رسول دی گل منی جائے، اللہ اس رسول دے طریقے نو اپنایا جائے۔ واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔